ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ سیدہ زینب کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کو ترس رہے تھے۔ بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑی اور عرض کی، چچا جان، کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا میرے حلق کو تو دیکھو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ جناب عباس علمبردار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، سر پر خود پہنا، مشکیزہ کاندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے راستہ روک لیا اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علم بردار ہو اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا، اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں۔ جناب عباس نے فرمایا، یا حسین، میں جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے۔ ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان، اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند رہے گا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس، جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ مرکب تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک آن میں لشکر ادا کے سامنے آ گئے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی اولاد سے برسر پیکار ہو، اور تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس سال محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کرواتے ہو اسی آل محمد کو وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور عمر بن سعد نے حریثہ بن زید کو حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا
وہ ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ کا روزہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگوں ہو جائیں گے؟ یاد رکھو، ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں لیکن باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے۔ حضرت عباس علمبردار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا۔ کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی کہ شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے، کیونکہ حضرت عباس کی والدہ ام النبین بنت حرام جو کہ حضرت علی کے نکاح میں تھیں، شمر کی حقیقی پھپھو تھیں۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس، میں عمر بن سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچا لو، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی۔ شمر کی اس بے ہودگی سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، شمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دے کر اور لال و جواہرات کا ہوس دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے اور نہر فرات کی بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے ساتھ اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش اس خاک پر تڑپ رہی ہوتی۔ اس اتمام حجت کے بعد حضرت عباس علمبردار نے اپنے مرکب تیز رفتار کو اشارہ کیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا۔ حضرت عباس دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا، گھوڑے کا منہ پانی میں کیا اور حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا۔ پھر آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دی، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی، وہ پہلی ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا۔ عمر بن سعد چلا اٹھا، او بنی امیہ کے بہادروں، خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹا دیں، اس لیے ہمت کرو اور آگے بڑھو۔ حریثہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور راستہ پھر صاف ہو گیا۔ آپ پھر للکارتے ہوئے خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کا انداز جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے۔ جب حضرت عباس دشمنوں کے نرغے سے نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو بی بی سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو، میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی جب ایک شقی نے آگے بڑھ کر حضرت عباس علمبردار کے تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں اٹھایا اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔
آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشتہ تقدیر اور منشائے الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمر بن سعد نے آواز دی، ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی، مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ عالموں نے چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا اور تلواروں، تیروں اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زین سے گرا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے، عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ فرمایا، عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولیں، عرض کی، یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔